بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ آج ہم آپ کے سامنے در نجف کے بارے میں بیان کریں گے۔ در نجف کے بارے میں چند سوال پوچھے جاتے ہیں کہ اس در کو در نجف کیوں کہتے ہیں، اس کے بعد در نجف کہاں سے نکلتا ہے، در نجف کی مانگ کیوں زیادہ ہے، کیوں لوگ زیادہ چاہتے ہیں کہ اس در کو پہنیں۔ در حسینی کیا ہے، اصلی اور نقلی در کا فرق کیا ہوتا ہے، اس کے بعد اس در کی فضیلت کون سی ہے، یہ در پہننے کا ثواب کیا ہے۔ تو ان سوالوں کے جواب میں ہم آپ کو در نجف کے بارے میں بیان کریں گے۔ در نجف کو در نجف اس لیے کہا جاتا ہے کہ نجف کے ساتھ ایک وادی ہے جس کا نام ہے وادی السلام۔ چونکہ یہ در اس وادی سے نکلتا ہے، اس وجہ سے اس کو در نجف کہتے ہیں۔ اور در کا معنی اپنا موتی ہے، یعنی ایسا موتی، ایسا پتھر جو نجف کے ساتھ وادی السلام سے نکلتا ہے، اسے در نجف کہتے ہیں۔ در نجف ہم نے آپ کو بیان کر دیا کہاں سے نکلتا ہے۔ در نجف وادی السلام سے نکلتا ہے، لیکن اس وادی السلام کا احاطہ بہت زیادہ ہے، تقریباً 25 کلومیٹر تک اس وادی کا اطلاق کیا جاتا ہے، اور وہاں مختلف جگہوں سے، مختلف علاقوں سے جو وادی السلام کے نام پر ہیں، وہاں سے یہ در نکلتا ہے۔ اس در کے لیے کوئی پہاڑ نہیں ہے، یہ زمین میں بجری کی صورت میں ہوتا ہے، پتھروں کی، چھوٹے چھوٹے پتھروں کی صورت میں ہوتا ہے، اور جب بارش آتی ہے اور ان پتھروں پر پڑتی ہے تو یہ مٹی کے اتر جانے کے ساتھ ان کی شفافیت ظاہر ہو جاتی ہے، یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ در نجف ہے، یہ عام پتھر نہیں ہے بلکہ در نجف ہے۔ اس در میں ایک در حسینی بھی ہوتا ہے۔ وہ کون سا در ہے در حسینی؟ در حسینی سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اس میں رگ ہوتی ہیں سرخ رنگ کی، اور اس کو حسینی اس لیے کہا جاتا ہے کہ شاید اس کی نسبت ہے امام حسین علیہ السلام کے خون کے قطرات کی طرف، کہ آپ کے خون کے قطروں سے شباہت دینے کی وجہ سے اس در کو، کہ جو سرخ رنگ کا اس وادی السلام سے نکلتا ہے، ویسے خود در کا اپنا رنگ شفاف ہوتا ہے۔ کبھی کبھار اس کو دودیا بھی پایا جاتا ہے، دودیا رنگ میں، جیسے کہ کلاؤڈ ہوتے ہیں، اس در میں ایسے کلاؤڈ نظر آتے ہیں، رگیں ہوتی ہیں جیسے کہ بادلوں کی طرح کی، جیسے کہ بادل ہوتے ہیں۔ اور اس در میں اس کی فضیلت کیا ہے، اصلی سے نقلی کی پہچان کیا ہے؟ یہ در نجف جو ہے یہ پتھر ہوتا ہے۔ پتھر کی ایک پہچان جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر شیشہ ہو تو اس میں شفافیت زیادہ ہوتی ہے، اور در نجف جو ہے اس میں اتنی شفافیت نہیں ہوتی، ندی کے پانی کی طرح، جیسے ندی کا پانی شفاف ہو بھی پھر بھی ذرا سا شیشے کی طرح نہیں ہوتا۔ شیشہ انتہائی سفید ہوتا ہے، انتہائی براق ہوتا ہے، انتہائی صاف ہوتا ہے، لیکن یہ در جتنا بھی صاف ہو شیشے کی شفافیت تک نہیں پہنچتا۔ اس میں جتنا صاف ہوگا اتنا ہی وہ قیمتی ہوگا۔ در نجف جو ہے اس میں اصلی اور نقلی کی پہچان ایک اور یہ بھی ہے کہ در نجف جو ہے جب پتھر کو آپ شیشے سے اس کا کمپیریزن کرتے ہیں، مقایسہ کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں، تو پتھر اگر ٹھنڈک میں رکھا جائے تو پتھر جو ہے وہ زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے شیشے کی نسبت۔ شیشہ جتنا بھی ٹھنڈا ہوگا پتھر اس سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ اس کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ در نجف جو ہے بازار میں اگر آپ تسبیح لیتے ہیں تو در نجف کی تسبیح نہیں ہوتی۔ در نجف جو ہے اس کو پہچاننے میں ہم نے آپ کو بیان کر دیا کہ شیشہ ٹھنڈا کم ہوتا ہے، در نجف زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، شیشے میں رگیں نہیں ہوتی،
کلاؤڈ کی طرح کی، بادلوں کی طرح کی، لیکن در نجف میں ہوتی ہیں۔ جتنا زیادہ سفید ہوگا اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوگا۔ اب ثواب کی بات ہے، آیا ایک ایسا پتھر کہ جو صاف ہو اور وہ مشہد سے نکلے یا کسی اور ملک سے نکلے تو اس کا ثواب ہے؟ اگرچہ وہ کوارٹز ہوتے ہیں لیکن چونکہ در نجف بھی کوارٹز کی قسم سے ہے، لیکن اس کا ثواب نہیں ہوتا۔ ثواب صرف اور صرف در نجف کا ہے کہ جو نجف سے نکلنے والا پتھر ہے۔ اب کوارٹز چاہے کسی دوسرے ملک سے نکلیں اور کوئی اس کو در نجف کہہ دے تو اس کا ثواب نہیں ہے، صرف اور صرف در نجف جو نجف سے نکلنے والا پتھر ہے اس کے لیے ثواب ہے، کیونکہ روایات میں در نجف نسبت کے ساتھ آیا ہے، یعنی وہ موتی، وہ پتھر کہ جو نجف سے نکلتا ہے، اس لیے ثواب صرف اور صرف در نجف میں ہے، دوسرے کسی کوارٹز میں نہیں۔ اس کے بعد ثواب ہے کیا اس کا؟ در نجف کا ثواب کتنا ہے؟ امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اس میں امام صادق علیہ السلام نے 5 پتھروں کے پہننے کی اپنے شیعہ مؤمنین کو وصیت کی ہے۔ امام فرماتے ہیں، توصیہ کیا ہے، امام فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ مومن کے ہاتھ میں یہ 5 انگوٹھیاں ہوں۔ ان میں سے ایک در نجف کی ہے۔ در نجف کے لیے روایات میں خود امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی مومن اسے ثواب کی نیت سے پہنے اور ہر نگاہ کرے اس کی طرف تو اللہ تعالیٰ ایک حج یا عمرے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں، کہ جو انبیاء اور صالحین کا ہو، اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ یہ در نجف جو ہے چونکہ کوارٹز کی قسم سے ہے اس لیے ہم نے بیان کر دیا، اس کا رنگ جو ہے وہ سفید ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ مختلف چیزوں کے لیے پہنا جاتا ہے، ان میں سے ایک انسان کو نشاط دیتا ہے، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے زمانے میں اس کی قیمت بہت بڑھ جائے گی، جیسے کہ روایات میں ہے۔ اب اگرچہ یہ بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی اس کی قیمت کم ہے، اور میری نظر میں یہ شیعوں کی خاص علامت ہے، اور اس اعتبار سے بھی اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے چونکہ یہ وادی السلام سے نکلتا ہے، اور وادی السلام میں بہت بڑے بڑے علماء تشیع دفن ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ہود جیسے انبیاء اور خود امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے روضہ مبارکہ بھی وہاں پر موجود ہے، اور ان ذوات مقدسہ کے فضل کی وجہ سے اس در اور اس پتھر میں بھی فضیلت ہے۔ پروردگار متعال ایسے ہاتھ کو پسند کرتا ہے جس میں در نجف کی انگوٹھی ہو۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔